سب سے میری اطلاع سے کھڑے اور استقبال دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان نو و رو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی ترتیب، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما زمرۂ کرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس سخت موسم میں کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا فرض ان شہداء کے تئیں ادا کر رہے ہیں۔ شہداء علی ادل اور جمیل چودھری شہید، عبدالحمید شیخ شہید اور ان کے دیگر رفقاء، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں پر ہم جمع ہیں، اور ہمارے ایک اور ساتھی سردار شمیم صاحب جن کا تعلق رنگی گلا سے تھا، ہر سال ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو بھی۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم سے کہ شہداء کے طفیل اور ہمارے ساتھیوں کی جدوجہد کے طفیل اور جملہ جدوجہد کرنے والے مادر وطن کے باشندوں کے طفیل اس وطن کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا شکیل چودھری صاحب کو اور آپ کے جتنی بھی ٹیم ہے، سنا اتوار صاحب، خالد صاحب، عثمان صاحب، سنوتی کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں کہ وہ ہر سال شہید جمیل چودھری اور شہداء کو یہاں تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آج اس تقریب کے موقع پر حمید شیخ صاحب کی ڈائری کی رونمائی بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے؟ میرے گھر میں کتاب آئی ہے، ہاں، تو وہ تقریب بھی ہونی ہے جو عبدالحمید شیخ صاحب جو ہے ان کی جیل کی ڈائری ہے۔ میں مختصراً آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنے قیام سے لے کے اب تک مادر وطن کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اس ریاست کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور آغاز سے لے کے اب تک قائد تحریک امان اللہ خان کی کاوشوں اور کوششوں سے، ان کی زندگی بھر کی جدوجہد سے لے کر ان کے ساتھیوں کی جو جدوجہد ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جب ہم اس ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک کی مراد یہ پوری ریاست ہوتی ہے، جس میں بھارتی مقبوضہ کشمیر شامل ہے اور جس میں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر بھی شامل ہے اور گلگت بلتستان بھی جس میں شامل ہے۔ تو آج بھی اس وقت بھی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو اس تنظیم کے جو چیئرمین ہیں محمد یاسین ملک صاحب اور ان کے ساتھی مقبول بٹ کے بھائی اور لبریشن فرنٹ کے دیگر جتنے بھی احباب ہیں، ان میں سے قائدین کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت بھی جیلوں میں بند ہے، اور یاسین ملک صاحب کو یہ 2019 سے لے کے اور آج تک 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ قید تنہائی میں بند ہیں۔ تو اس سے بڑا ثبوت اس تنظیم کی جدوجہد کا اور کردار اور عمل جو ہے اور نظریہ جو ہے ہمارا اس میں تال میل کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس پار بھی اس پار بھی جو آزادی کی بات کرتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن لبریشن فرنٹ کا یہ خاصہ ہے، اس لیے نہیں کہ میں اس تنظیم کا کوئی عہدیدار ہوں اور ذمہ دار ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی تنظیم کی بڑائی بیان کروں۔ میں اگر نہ بھی اس تنظیم کا عہدیدار ہوتا تو میں پھر بھی جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس تنظیم نے
اس ریاست کی آزادی کے لیے اپنا لہو پیش کیا ہے، اور اس کے قائدین نے پوری زندگیاں جو ہے وہ جدوجہد میں صرف کی ہے۔ تو ہم جب ان شہداء کو یاد کرتے ہیں تو بجا طور پر ہمارے سابق صدر بار صاحب نے فرمایا کہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں اور اس عہد کی تجدید کریں کہ جو ان کا مشن ہے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی، اس مقصد کو آگے بڑھایا جائے اور اس مقصد کو تکمیل کی طرف لے کر جایا جائے۔ یہی ان کو خراج پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تنظیم اور ہمارے احباب جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ریاست کے جس بھی حصے میں ہیں یا بیرون ریاست جہاں پہ مقیم ہیں، دامے دہمے سکھنے اپنی جان اور مال کی اور اپنے وقت کی قربانی کے ذریعے اس تحریک کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں ہم سب کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ وطن جو ہے وہ ضرور آزاد ہوگا اور یہ جدوجہد ضرور رنگ لائے گی، کیونکہ یہ تاریخ کا سبق بھی ہے اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ قربانیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتی ہیں، اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے حالات تبدیل کرنے ہیں، اگر آپ کو آزادی چاہیے، اگر آپ کو تبدیلی چاہیے، تو اس کے لیے کوشش بھی آپ کو کرنی ہے۔ یہ کوشش آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ یہ کوشش قدرت بھی نہیں کرے گی۔ قدرت نے بھی یہ فرض جو ہے وہ آپ کے ذمہ سونپا ہے کہ آپ اپنی حالات میں تبدیلی کے لیے کوشش کریں۔ تو جس طرح ہمارے بار ایسوسیشن بلوچ کے صدر سردار غضنفر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، مختصر اور جامع انہوں نے اپنی بات چیت رکھی کہ ہمیں یہ لڑائی جو ہے وہ عوام کو ساتھ لے کر اور مظلوموں اور محکوموں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے فکری مغالطوں کا شکار رہتے ہیں، اور ہم جب بھی اس طرح کی محافل سجاتے ہیں تو اس میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سب کو مل کر پوری قوم کو ساتھ لے کر جو ہے وہ ہمیں آگے چلنا ہے اور ہمیں اس تحریک کو کامیاب کرانا ہے۔ تو اس میں چھوٹی سی جو اصلاح کی گنجائش ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ کسی ایک ہی نقطۂ نظر پر متفق ہو، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی انسانی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ سے ظالموں اور مظلوموں کے درمیان یا اچھائی اور برائی کے درمیان کشمکش کی تاریخ ہے، اور یہ ایک لڑائی ہے جو شروع سے حابیل اور قابیل سے چلی آ رہی ہے، اور آج وہ لڑائی مختلف طبقات کی کشمکش کی لڑائی ہے۔ تو جس ریاست میں ہم یہاں پر موجود ہیں، جس پر ہندوستان اور پاکستان کا قبضہ ہے، تو اس قبضے کی سہولت کاری کے لیے، اس قبضے کو دوام بخشنے کے لیے اور اس کو یہاں پر قائم رکھنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان نے یہاں سے ہی لوگ جو ہیں وہ خرید رکھے ہیں۔ یہ خریدنا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے سب سے مناسب لفظ ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن یہ سب سے مناسب لفظ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قابض کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر ہی اس قبضے کو قائم نہیں رکھتا، بلکہ وہاں کے مظلوموں اور محکوموں میں سے ہی کچھ لوگوں کو وہ اپنے لیے خریدتا ہے، چنتا ہے، ان کو مراعات یافتہ طبقے کی شکل دیتا ہے، اور وہ اس قبضے کی سہولت کاری کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ 100% کشمیری جو ہے وہ نہ تو آزادی چاہتے ہیں اور نہ وہ آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے، کہ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں آپ کی محافل میں اور آپ کی مختلف تقریبات میں اور جلسوں میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں اور انہوں نے آزادی حاصل کر لی تھی اور کوئی اور ہے جو غلام ہے اور ہمیں اس کی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ آپ کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھی نظر آئیں گے اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بھی نظر آئیں گے۔ تو ہمیں یہ طے کرنا ہے
کہ یہ آزادی کی جو جدوجہد ہے اور یہ تبدیلی کی جو جدوجہد ہے اور یہ جو حقوق کی جدوجہد ہے یہ کن لوگوں نے کرنی ہے اور کس کے لیے کرنی ہے. تو یہاں جا کے تو وہ طبقات والا جو سوال ہے جس کی طرف غضنفر صاحب نے اشارہ کیا تھا وہ ہمارے سامنے درپیش ہو جاتا ہے کہ آٹا کس کو چاہیے, سستی تعلیم کس کو چاہیے, سستا علاج کس کو چاہیے, روزگار کس کو چاہیے اور آزادی کس کو چاہیے. تو یہ تفریق جو ہے وہ یہاں پر واضح ہو جاتی ہے. تو جہاں پر ہماری لڑائی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے براہ راست ہے کہ چونکہ وہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ پھر جو طبقہ ان کا ساتھ دے رہا ہے, جو سرمایہ دار ہیں, جو جاگیردار ہیں, جو مراعات یافتہ اشرافیہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری لڑائی بنتی ہے. اور وہ لڑائی جو ہے وہ اب اس نے ایک شکل اختیار کر لی ہے. اس سے پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ سال پہلے تک لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کو یہ بجلی والا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور پانی والا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ وہ کسی امت کا حصہ ہے اور امت کا کوئی نہایتی اہم رکن جو ہے وہ پاکستان ہے اور وہ ان کی پشت پر کھڑا ہے اور اس کی خاطر جو ہے وہ اندھیروں میں رہنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بھوکے رہنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہمارے زعماء اپنے انٹرویوز میں اور جلسوں میں یہ باتیں کہتے رہے ہیں. لیکن اب یہ جو عوامی تحریک ہے اس کے شروع ہونے کے بعد لوگوں کے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں اور جو مغالطے تھے, فکری اور سیاسی مغالطے جو تھے وہ بھی کلیئر ہوئے ہیں. اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ روایتی سیاسی بندھنوں میں بھی جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے وہ بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. پہلے مرحلے میں وہ اس سے ذہنی طور پہ اور شعوری طور پہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آگے چل کے تو وہ جسمانی طور پر بھی ایسے تمام بندھنوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے جو ان ساری برائیوں کی جڑ ہیں, جو برائیاں آج ہمیں لاحق ہیں اور جن کے لیے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, یہاں ہمارے بھائی اظہر صاحب بیٹھے ہیں, یہ جیل کاٹ کے آئے اس تحریک کے حوالے سے, امان صاحب بیٹھے ہیں, یہ جیل کاٹ کے آئے, ہم میں سے اور بھی بہت سارے ہیں جن کے اوپر مقدمے بنے ہیں اور دہشت گردی کی دفعات تک جو ہے ان پہ لگائی گئی. اور قدیر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو تقریباً 6-6.5 ماہ سے پہلے دن جب یہ معاملہ شروع ہوا تو وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ مختلف طرح کی جو ہے وہ حملوں کا شکار ہے یہ تحریک, اور اس میں کچھ حملے بیرونی تو ہیں ہی ہیں جو حکومت کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے, اور کچھ اندر سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان تحریکوں کے اندر سے ان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ان کو کوئی لیڈری نہیں چاہیے, ان کو کوئی کسی چاہیے کہ بھائی اگر میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں گا تو یہ تحریک کسی کام کی نہیں ہے, یا میں نے اگر تقریر نہیں کی تو یہ تحریک جو ہے وہ یہ فضول ہے. تو ہم میں سے سب کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں, چونکہ اس تحریک کا جو فوکس ہے وہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے آنے والے مستقبل کی جو ہے وہ جو نسلیں ہیں یہ ان پہ اس کا فوکس ہے. اور دوسرا ایسی باتیں اب حکومت کی طرف سے بھی آ رہی ہیں اور لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ جی تحریک شاید کمزور پڑتی جا رہی ہے, یا تحریک میں پہلے جیسی جان نہیں رہی ہے, یا تحریک کے زعماء جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ تھکنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کی وساطت سے میں بہت سارے دوستوں کو اور آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھکاوٹ آپ کو اس وقت محسوس ہوگی جب آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ آپ تھک گئے ہیں. جو ہمارا جو پرائم فوکس ہے اس پوری تحریک کا وہ بجلی کے بلات کے اوپر ہے, چونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ جا کے تو آپ کی حکومت بھی اور آپ کے وسائل پر قابض جو قوتیں ہیں وہ بھی ان کی جہاں پہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیسے کے گرد گھومتا ہے, وسائل بھی پیسہ ہے. تو اگر ہم ان کو پیسے دینا روکے رکھیں گے تو جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ اس کی طرف بڑھیں گے. لوگوں کا بھی اور حکومت کا بھی ایک پروپیگنڈا تھا بہت سارے لوگوں کا کہ جی لوگ مذاکرات کے لیے نہیں جاتے ہیں,
تو ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے گئی حکومت کے پاس، اور حکومت کی جو بنائی گئی کمیٹی تھی اس کے ساتھ 3-4 ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور اس کے بعد انہوں نے ان مذاکرات کے کچھ منٹس بھی جاری کیے جو آپ تک اور آپ لوگوں تک پہنچے ہیں، اور جس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کا رد عمل بھی آیا ہے کہ ان منٹس میں جو ہے وہ جان بوجھ کر بددیانتی کی گئی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے ہیں ان کی رائے جو ہے اس کو وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا ہے، اور اس کو ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں زیادہ تر جو نقطۂ نظر ہے وہ حکومتی نمائندوں کا ہے، اور وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جی ہم اس معاملے پر اتفاق پر پہنچے اور ہم کوشش کریں گے اور یہ کریں گے۔ تو آج عوامی ایکشن کمیٹی کے کا ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے میرپور میں، وہاں سے آگے کا لائحہ عمل بھی آئے گا۔ تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت مختلف جو تنظیمیں ہیں بحیثیت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، کہ ہم اپنے مطالبات کے ساتھ اور اپنے نعروں اور اپنے دعووں کے ساتھ پوری طرح کھڑے، اور کسی بھی جگہ پہ کسی بھی عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بھی تنظیم یا جو بھی انجمن ہے وہ اس کی جزو ہے، وہاں سے اس طرح کا کوئی تاثر نہیں آنا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان کے رویوں میں اور ان کی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بھی اس کے بعد جو بھی کال آئے گی اس حوالے سے وہ ایک ایسے مرحلے میں ہم ہیں کہ جب یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور جب آپ کو مختلف طرح کے اشارے بھی ملے ہیں تو ان کالز میں پہلے سے بڑھ کر ہم نے شرکت کرنی ہے، چاہے وہ پہیا جام کی ہو، شٹر ڈاؤن کی ہو، یا کسی مارچ کی ہو، یا بجلی کے بلات کے بائیکاٹ کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے سیور نافرمانی سے جڑا ہوا اس کی تحریک ہو۔ اس میں کسی بھی جگہ پہ عام لوگوں کو جو ہم نے شروع سے پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے ہم نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، اس پہ کسی طرح بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جو بھی عوام کی طرف حکومت کا حملہ ہوگا اس کے آگے ہم رکاوٹ بنیں گے، اور اس کو ہم فیس کریں گے سب سے پہلے، اور ایکشن کمیٹی فیس کرے گی، اس کے جتنے بھی جو ہے وہ کنسٹیچوئنٹس ہیں وہ اس کو فیس کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا مقدس سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں آپ کو اپنی جماعت کی طرف سے بھی پورا یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں اور ان سیاسی کارکنان کو، ان نظامتی کارکنان کو اور آزادی پسندوں کو ہمیشہ پہلی صف میں پائیں گے، اور کسی بھی بندے میں اس تحریک کے ساتھ جو اگر کہیں کوئی غداری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اندر سے ہو یا چاہے باہر سے ہو، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور میں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے زعماء ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اب فیصلہ کن موڑ کی طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ایک پرامن عوامی تحریک کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے اس ریاست میں اس طرح کی منظم اور جاندار تحریک جو ہے وہ نہیں ابھری ہے۔ تو محترم صدور صاحبان، میں آپ سے بھی اور آپ کی وساطت سے بھی یہ بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنا بھی معاملہ ہوا ہے، یہ سارا معاملہ، اس میں آزاد جموں کشمیر بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور تمام ڈسٹرکٹس کی بارز کا اور جو دوسری تحصیلوں کی بار ہیں، جتنی بھی بار ایسوسی ایشن ہے آزاد کشمیر بار میں، انہوں نے اس کو انکنڈیشنلی سپورٹ کیا۔ اس سارے ایجنڈے کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کے حق میں عدالتوں میں جو ہے وہ ہڑتالیں بھی ہوئی، اس کے حق میں قراردادیں بھی منظور ہوئی۔ اس تحریک کے حق میں پورے کی پوری آزاد کشمیر کی انجمن تاجران کے جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں، ان سب نے ہڑتالیں کی اور تاریخی ہڑتالیں کی۔ ٹرانسپورٹ یونین نے ہڑتالیں کی، خواتین نے جلوس نکالے، طلبہ نے جلوس نکالے، سول سوسائٹی نے جلوس نکالے۔ تو اب کہیں پر بھی اگر اس طرح کا تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ جی یہ تحریک جو ہے وہ ناکام رہی ہے یا ناکام ہو رہی ہے
یا لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو اس سے بڑی غلط بیانی اور جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. یعنی حکومتی نمائندوں کی طرف سے اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں کہ جی تحریک کے ساتھ لوگ نہیں ہیں یا تحریک کے ساتھ یہ پوری قوم نہیں ہے، یہ سارا سب نے آپ نے دیکھا ہے کہ اس تحریک کے دوران کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں بچا ہے کہ جس نے اس تحریک کو سپورٹ نہ کیا ہو. تو یہ خالصتاً ایک عوامی تحریک ہے جو یہ نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی افراتفری پیدا ہو، کوئی ایسا انتشار پیدا ہو جس کی طرف یہ ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جس کی طرف یہ بار بار اشارے کرتے ہیں کہ جی یہاں نظام کو لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ بات آپ نے راجہ فاروق حیدر کے منہ سے بھی سنی ہوگی اور یہ پیپلز پارٹی والوں کے منہ سے بھی سنی ہوگی اور بھی بہت سارے لیڈران جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ آزاد کشمیر کا جو نظام ہے اس کی فساد لپیٹنے کی ایک کوشش ہے. اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے. مطلب ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی انڈیا کا ایجنڈا ہے اور ہم اس ایجنڈے کو یہاں پر نہیں چلنے دیں گے. تو اگر یہ تحریک آگے بڑھتے ہوئے آپ سارے گواہ ہیں، یہاں کے وکلاء گواہ ہیں، یہاں کے تاجران گواہ ہیں کہ جس پرامن انداز میں یہ تحریک آگے بڑھی ہے اور تمام حکومتی حرکوں کے باوجود ہم نے کسی بھی طرح کا کوئی پرتشدد رویہ جو ہے وہ ابھی تک اختیار نہیں کیا ہے. تو اگر آگے چل کے یہ تحریک جو ہے وہ کسی حکومتی جبر کا شکار ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر ہم یہ گزارش کریں گے ہماری جتنی بھی بارز ہیں، ہمارے جو وکلاء ہیں، خاص کر چونکہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی سب سے زیادہ مضبوط اور منظم تنظیم ہے تو وہ بار ایسوسیشنز ہیں اور بار ایسوسیشنز نے اس تحریک کے دفاع کا بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس تحریک کی جو قانونی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس پہ جو یلغار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ اس کی دفاع کی جو ہے وہ ذمہ داری انجام دیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آخری حد تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ تحریک پرامن انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے. اور اس تحریک کے اندر سے پہلی بار لوگوں کو جو ایک سبق ملا ہے جس کی طرف غضنفر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور میں بھی آپ سے یہی بات جو ہے وہ کہہ کے پھر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم سارے یہ سوال بھی کرتے ہیں. ہمارے اور دوست نے بھی یہاں پر سوال کیا جی کہ یہ جو کشمیر آزاد کیسے ہوگا، خود مختار کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ یاسین ملک صاحب کی مسز جو ہے وہ کہیں کچھ لگ گئی ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اس طرف بھی جڑتا ہے اور یہ اس لیے جڑتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ پچھلے کوئی 5-7 سالوں میں اپنے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے اپنی گفتگو میں متعدد بار یہ کہا کہ ہمیں یہ آزادی کی تحریک کامیاب کیسے کرنی ہے، کیسے ہوگی. اور اس میں نے خاص طور پہ زور دے کے ہر دفعہ کہا کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑی جماعت جو عوام کو لیڈ کرے، عوام کی رہنمائی کرے اور وہ عوام کی طاقت کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ آزادی کی منزل حاصل کرے گی. اور اس میں دنیا بھر کی جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جس خطے میں ہم کھڑے ہیں اور جن قابض طاقتوں کے جبر کا ہمیں سامنا ہے ان کی اپنی آزادی کی تحریکیں بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں کے عوام نے ایک طویل جدوجہد کے بعد جو ہے وہ آزادی حاصل کی. تو یہ جو نقطہ نظر آتا ہے کہ کوئی باہر سے مدد کرے گا، چاہے وہ UN ہو، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے وہ پاکستان ہو، یہ نقطہ نظر کہیں بھی آپ کو کسی بھی آزادی کی تحریک کی کامیابی میں یہ کارگر آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا خطہ 4000 مربع میل میں زیادہ سے زیادہ 15% لوگ نکلے ہوں گے یا 20% لوگ باہر نکلے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس پورے نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دی. اور جس کو یہ کہتے ہیں نا ہمارا نظام جو ہے اس کی فساد لپیٹے جا رہی ہے. نظام شظام تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہے، اس پہ بات چونکہ ہو چکی ہے میں اس لیے اس کو دہرانا نہیں چاہتا. لیکن یہاں پاکستان کا
تو لوگ آزادی کی بات کریں گے. لوگ آزادی کی بات کر رہے ہیں. پہلے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیمو پہ تمہارا قبضہ ہے, ہماری ریاست پہ اور ہمارے وسائل پہ تمہارا قبضہ ہے, تو یہ آزادی کی تحریک ہے. آزادی کی تحریک کے جو دو مین جزو ہیں اس میں حق ملکیت ہے اور حق حاکمیت ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ آپ آزاد ہیں, آپ خود مختار کتنے ہیں. یہ آپ کی آزادی کے بعد کا معاملہ ہے کہ آپ جس خطے میں رہتے ہیں اور اس خطے میں آپ کی معاشی اور دفاعی طاقت جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کتنے خود مختار ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ بھی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے, وہ بھی بہت سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک یا کسی نہ کسی طاقت کی اس کو سپورٹ کی یا اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ جب آزادی حاصل کرتے ہیں تو اس میں یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک عوام کا حق ملکیت ان کے جغرافیے پر, ان کے وسائل پر تسلیم کیا جائے, اور دوسرا وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک میں حکومت بنا سکے, یعنی حق حاکمیت جو ہے ان کا وہ کسی کے ماتحت نہ ہو. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان 1947 میں کوئی آزاد ملک نہیں بنا تھا. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے جو بانی ہیں محمد علی جناح, وہ گورنر جنرل بنے تھے, وہ کسی آزاد ملک کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بنے تھے, اور گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا, اور اس کے بعد گریجولی جو ہے وہ بتدریج پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تاج برطانیہ سے. لیکن دولت مشترکہ کا وہ اب بھی حصہ ہے, اور دولت مشترکہ جو ہے اس کی سربراہی برطانیہ ہی کرتا ہے. تو اس تحریک نے عوام, یعنی یہ حق حاکمیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ بھی اسلام آباد کے پاس اور دہلی کے پاس ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے جو تاریخی طور پر لگائی ہے, اور جس طرح مظفر صاحب نے اشارہ میں یہ باتیں کی ہے کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ ایک خاص مقام پہ جا کے, خاص وقت گزرنے کے بعد اس طرح کی چھلانگیں لگاتی ہیں کہ لوگوں کا شعور جو ہے وہ یکدم وہ کھل کر سامنے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچانک فانن تبدیلی آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم 75 سال سے بھگت رہے ہیں, یہ آٹے کے بحران, یہ پسماندگی, یہ سڑکوں والا معاملہ, یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ, یہ سارا کچھ ہم اس سے پہلے بھگتتے آئے ہیں. لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے اب عوام کا شعور اس سٹیج پہ پہنچا ہے کہ اس نے ایک چھلانگ لگائی ہے, اور لوگوں کو بالکل ہمیں ہمیں دنیا بھر کے مظلوموں کی, محکوموں کی اور ظلم کے خلاف لڑنے والے لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں یا محنت تحریکیں ہیں وہ اپنے زوال کی انتہاؤں کو ہیں, اور ان کے اوپر یعنی ہوتی ہے حکمران طبقے کے خلاف جو جدوجہد ہے اس کی وہ ٹریڈ یونینز کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ ماسٹروں کی تنظیم ہے یا اس طرح کی دوسری تنظیمیں ہیں, کیونکہ یہاں کوئی انڈسٹریل ورکر نہیں ہے, اور یہاں پہ پھر فارمرز کا بھی اس طرح کا کوئی ایسا گٹھ بندھن نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جی اگر ہمارے کسان ہڑتال پر چلے جائیں یا ہمارے مزدور ہڑتال پر چلے جائیں گے تو یہ نظام جو ہے وہ یہ چوک ہو جائے گا. ہمارے پاس جو ٹریڈ یونینز ہیں اس خطے میں اور اوور آل تقریباً جموں کشمیر میں وہ زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں, اور سرکاری ملازمین کا جو معاملہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اس میں مجھے زیادہ لفظ کشائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کی ورکنگ کلاس سے بھی ہمیں ان 75 سالوں میں کوئی خاص مدد نہیں ملی ہے. ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, کچھ مخصوص چھوٹے موٹے گروپس جو ہیں وہ ہماری تحریک کی کہیں نہ کہیں حمایت کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے, فلسطینیوں کی آزادی کے لیے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. اس میں لیفٹ بھی باہر نکلتا ہے, اس میں رائٹ ونگ لوگ بھی باہر نکلتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں, اور اس میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے. اور اسی طرح ہندوستان میں بھی ایسے بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں.
لیکن ایسا کوئی اجتماع آج تک ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہوا بڑا اجتماع، یا ان کی ورکنگ کلاس کی طرف سے یا ان کی ٹریڈ یونینز کی طرف سے ایسا کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا مظاہرہ یا کوئی بیان یا